السلام علیکم۔ حج کے مسائل۔ طواف زیارت کے بعد مینا واپسی اور 11 اور 12 کی رمی۔ مینا سے مکہ معظمہ آنا اس طواف اور سعی کے لیے ہوا تھا۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر پھر مینا جانا ہوگا۔ وہاں کل اور پرسوں یعنی 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو تینوں جمروں کی رمی کرنی ہوگی، یعنی تینوں ستون پر، جن کو عوام شیطان کہتے ہیں، کنکریاں ماری جائیں گی۔ صرف 11ویں اور 12ویں کو رمی کر کے وہاں سے آ جانا بھی جائز ہے، لیکن اگر 13ویں کو بھی وہاں ٹھہرا جائے اور اس دن بھی رمی کر کے واپسی ہو تو یہ افضل ہے۔ ان تینوں دن کی رمی کے متعلق چند باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی ایک یہ کہ ان تینوں دنوں میں ہر روز تینوں جمروں کی رمی ہوتی ہے، یعنی تینوں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ نمبر 2، دوسرے یہ کہ ان تینوں دنوں میں رمی کا وقت زوال کے بعد کا ہے۔ آخری دن 13 کو رمی زوال سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ان تینوں دنوں میں پہلے اور دوسرے جمرے پر کنکریاں پھینکنے کے بعد جمرے سے چند قدم آگے بڑھ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر کچھ دیر تک دعا کرنا چاہیے۔ یہ موقع بھی دعا کی قبولیت کے خاص موقعوں میں سے ہے، لیکن عام طور سے لوگ اس سے بڑی غفلت کرتے ہیں اور معلم اس چیز کو بالکل نہیں بتلاتے۔ آپ اس کو نہ بھولیں اور 11ویں اور 12ویں کو جب آپ رمی کرنے جائیں تو پہلے اور دوسرے جمرے پر کنکریاں پھینکنے کے بعد ذرا آگے بڑھ کے ضرور وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں، اور اگر 13ویں کو بھی وہاں ٹھہریں اور رمی کریں تو اس دن بھی ایسا ہی کریں، یا آخری جمرہ کی رمی کر کے دعا نہیں کرنی چاہیے بلکہ بغیر دعا کے واپس آ جانا چاہیے۔ الغرض صرف پہلے اور دوسرے جمرے کے رمی کے بعد وہاں ٹھہر کر دعا کرنا مستحب ہے۔ حج کے بعد مکہ معظمہ میں قیام۔ 12ویں یا 13ویں کو آپ مینا سے مکہ معظمہ واپس آ جائیں گے۔ الحمدللہ، اب آپ کا پورا حج ادا ہو گیا، بس ایک آخری رخصتی طواف کرنا باقی ہے، جو مکہ معظمہ سے رخصت ہونے کے دن آپ کو کرنا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے حج کے سب اعمال اور ارکان ادا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اگر چاہے اور انتظام ہو جائے تو آپ آج ہی رخصتی طواف کر کے مکہ معظمہ سے روانہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ مکہ معظمہ سے اپنے ملک واپس ہونے والوں کو بھی اور زیارت کے لیے مدینہ طیبہ جانے والوں کو بھی عام طور سے تھوڑی یا زیادہ مدت مکہ معظمہ میں ٹھہرنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کو بھی ٹھہرنا پڑے گا۔ مکہ معظمہ کے اس قیام کو بہت ہی غنیمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت سمجھیں۔ کیسا خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اس کا مولا مہمان بنا کر زیادہ دنوں تک اپنے شہر میں رکھے۔ بہت سے لوگوں کے متعلق سنا اور خود بھی دیکھا ہے کہ حج کے بعد وہ مکہ معظمہ میں ایک دن بھی دل سے اور خوش سے رہنا نہیں چاہتے، اگر وقت جانے کی باتیں اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بری حالت اور بڑے محرومی کی بات ہے۔ اپنی ضرورتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے مکہ معظمہ سے جلدی واپس آ جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن دل نہ لگنا اور طبیعت کا وہاں سے اکتا جانا مومن کی شان نہیں ہے بلکہ منافقت کی نشانی ہے۔ بہرحال یہ بات خاص طور سے کہنی ہے کہ حج کے بعد وطن جائیں یا مدینہ طیبہ کے لیے سواری ملنے کے انتظار میں آپ کو جتنے دنوں مکہ معظمہ میں ٹھہرنا ہو، آپ پوری خوش دلی کے ساتھ ٹھہریں۔ ان دنوں میں خوب جی بھر کے دن رات نفلی طواف کریں، نفلی عمرے کرتے رہیں، مسجد حرام میں ذوق و شوق کے ساتھ نماز پڑھیں، ذکر و تلاوت میں مشغول رہیں اور خوب دعا کریں، اور وہاں کی رحمتوں اور برکتوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں۔ مکہ معظمہ سے رخصتی اور آخری الوداع طواف۔ جب مکہ معظمہ سے رخصت ہونے کا دن آ جائے تو رخصت ہی کی نیت سے آخری وداعی طواف کرنا چاہیے۔ یہ طواف بھی آپ بالکل اسی طرح کریں گے جس طرح اس سے پہلے طواف
آپ نے کیے ہیں۔ یہ آخری طواف کرتے وقت آپ کو قدرتی طور پر کعبہ شریف کی جدائی کا رنج و غم ہوگا، اور ضرور ہونا چاہیے، بلکہ جتنا زیادہ ہو اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے اور سچے ایمان کی نشانی ہے۔ دوسرے طوافوں کی طرح اس طواف کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، اگر مقام ابراہیم کے پیچھے موقع مل جائے تو وہاں، ورنہ جہاں موقع ملے وہاں پڑھیں، اور اس نماز کو یہاں کی آخری نماز سمجھ کر خوب دل سے دعا کیجیے۔ پھر رخصت ہی کی نیت سے آخری مرتبہ آب زمزم شریف پیجیے اور اللہ کا ذکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج و عمرے کو قبول فرمائے اور مکہ معظمہ اور کعبہ مکرمہ کے حقوق اور آداب کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف فرمائے، اور پھر یہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ ملتزم سے ہٹ کر آخر میں پھر حجر اسود پر جائے اور رخصتی ہی کی نیت سے آخری دفعہ اس کو چومیں، اور حسرت سے بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کا ذکر اور اس سے دعا کرتے ہوئے روانہ ہو جائیں۔ آج جدائی کے غم سے آپ کا دل جتنا بھی روئے اور آنکھیں جس قدر بھی آنسو بہائے، اسی قدر آپ کے حق میں بہتر اور مبارک ہے۔ مدینہ طیبہ کو روانگی۔ آپ مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جائیں گے۔ مبارک ہو آپ کا یہ جانا۔ مدینہ طیبہ کی حاضری کے سلسلے میں اگر آپ چند باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں کی پوری برکتیں اور رحمتیں لے کر آئیں گے۔ اور راستے ہی سے درود شریف کی کثرت کیجیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دل میں تازہ کر کے، اور اگر نعتیں یا اشعار یاد ہو تو ان کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ کو بھڑکاتے چلیں۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک شہر کے قریب پہنچیں گے تو مدینہ شریف کی آبادی آپ کو نظر آنے لگے گی۔ اس وقت اور زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ درود اور سلام پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ، اپنے جس کرم سے تو نے مجھے یہاں پہنچایا ہے، اسی کرم سے مجھے یہاں کے آداب اور حقوق ادا کرنے کی توفیق دے اور یہاں کی برکتیں اور رحمتیں مجھے نصیب فرما۔ چند ہی منٹ میں آپ کی موٹر مدینہ منورہ میں داخل ہو جائے گی اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاک اور پیارے شہر میں جا اتریں گے، جس کی حاضری کی تمنا ساری عمر سے آپ کے دل میں تھی اور ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ سامان کا کوئی بندوبست کر کے، جس کے بعد آپ کے دل میں سامان کی کوئی فکر نہ رہے، اور ہو سکے تو نہا دھو کر کپڑے بدل کر خوشبو لگا کر مسجد شریف میں جائیں۔ دروازے پر پہنچ کر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر پہلے داہنا پاؤں اندر رکھیں، پھر بایاں، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد شریف میں داخل ہو کے سب سے پہلے اس حصے میں پہنچیں جس کو ریاض الجنہ اور جنت کی کیاری کہتے ہیں۔ پہلے وہاں 2 رکعت تحت المسجد پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص اس نعمت کے شکریہ میں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے یہاں حاضری کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے محض اپنے کرم سے یہاں کی حاضری نصیب فرمائی، اسی طرح اپنی رضا اور آخرت میں جنت نصیب فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا شفیع بنا کر اور میرے بارے میں آپ کی شفاعت قبول فرما۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواضع شریف میں آئیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے جا کر کھڑے ہوں اور یہ سمجھ کر سلام عرض کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام بے نفیس سن رہے ہیں۔ مکہ معظمہ میں جس طرح معلمین طواف وغیرہ میں عربی کی لمبی دعائیں عام حاجیوں سے یعنی عربی نہ جاننے والوں سے بھی پڑھواتے ہیں، مدینہ طیبہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، عربی کے لمبے سلام پڑھواتے ہیں۔ یہ نہایت غلط طریقہ ہے۔ عربی نہ جاننے والے عام حجاج کے لیے آسان اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ
حضور نبوی میں پہنچ کر ایسا مختصر اور آسان سلام عرض کرے جس کو خود سمجھتے ہوں۔ یہاں آپ کے لیے بہت مختصر آسان سلام بیان کیا گیا ہے کہ ہر پڑھا بے پڑھا شخص سلام خود سمجھ کر عرض کر سکتا ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ اجمعین، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے رسول آپ پر سلام، اے اللہ کے حبیب آپ پر سلام، اے گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آپ پر سلام، اے خاتم النبیین آپ پر سلام، سلام آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر سلام ہو آپ پر، اے اللہ کے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا اور شفاعت کی درخواست کیجیے، اور جن لوگوں کے آپ پر احسانات ہو یا جنہوں نے آپ سے کہہ دیا ہو اور آپ نے ان سے وعدہ کر لیا ہو، ان کے لیے دعا اور شفاعت کی درخواست کیجیے۔ ملحوظ رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت صرف انہی لوگوں کے لیے کریں گے جن کے بارے میں اللہ کی مرضی اور اجازت ہوگی۔ اس کے بعد قریباً ایک ہاتھ داہنی جانب ہٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کے سامنے آ جائیں اور ان کی خدمت میں سلام عرض کیجیے اور کہیے: السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ پھر ایک ہاتھ اور داہنی جانب ہٹ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ جائیں اور ان کی خدمت میں سلام عرض کریں: السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ اس کے بعد پھر جنت کی کیاری میں آ کر یا مسجد شریف میں جہاں بھی موقع مل جائے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ پھر جب تک اور جتنے دن آپ کو مدینہ طیبہ میں رہنا نصیب ہو، روزانہ اسی طرح مواضع شریف میں حاضر ہو کر سلام عرض کرتے رہیں۔